اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین البنا۔ آج کا سبق بنا کے متعلق ہے، یعنی کلمے کے مبنی ہونے کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف بتائیں گے کہ بنا کیا چیز ہے، پھر کن کن مقامات پر بنا ہوتی ہے، کون کون سے اسماء مبنی ہیں، کون سے افعال مبنی ہیں، حرکات تقدیری جو ان پر آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں، کیسے آتی ہیں، کون سے افعال ہیں جو مبنی الاصل ہیں، کون سے عارضی ہیں۔ اسی طرح بہت سی ابحاث جو ہیں وہ اس میں آئیں گی اسی بنا کے متعلق۔ تو سب سے پہلے بنا کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ البناء ہوا لزوم آخر الکلمۃ حرکتاً او سکوناً، کہ بنا یہ ہے کہ کلمہ کا آخر ایک ہی حرکت کو لازم ہوتا ہے، یعنی اس پر ایک ہی حرکت آتی ہے یا سکون آتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آخر کلمہ ایک ہی حرکت کو یا ایک ہی سکون کو لازم ہوتا ہے اور اس پر کوئی حرکت تبدیل نہیں ہو سکتی، جیسا کہ مورب کے اوپر حرکات تبدیل ہوتی ہیں عامل کے اعتبار سے۔ یہاں پر عامل کے اعتبار سے حرکات تبدیل نہیں ہوتی، لغیر عامل، بغیر عامل کے، عامل کے غیر کے لیے۔ عامل وامل نہیں ہے یہاں پر جو اس پر اثر انداز ہو، عامل اثر انداز نہیں ہے تاکہ اس کے اوپر حرکات تبدیل ہوں۔ جیسے من رأیتا، من حدثک، الی من التجأت، بس یہ فعل ہے رأیتا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رأیتا فعل ہے، رأیتا فعل میں تا جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر مذکر مخاطب واحد کی، مفرد کی۔ تو یہ ضمائر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ضمائر مبنی ہیں، ضمیر بارز ہے نا، یہ ضمائر مبنی ہیں۔ خیر ضمائر مبنی ہیں تو اب اس پر جو بھی عامل آ جائے اس حرکت میں تبدیلی نہیں آئے گی، فتح ہی رہے گا۔ من رأیتا یہ فعل جو ہے محلاً مرفوع ہے نا، چونکہ من مبتدا ہے اور رأیتا جو ہے خبر ہے، خبر محلاً مرفوع ہوتی ہے تو یہ رفع کے محل پہ ہے یہ فعل، لیکن حرکت جو اس کی تبدیل نہیں ہوئی رأیتا کی، وہی فتح ہی ہے۔ من حدثک، من حدثک کا جو ہے ضمیر ہے، مبنی ہے۔ اسی طرح الی من التجأت وغیرہ، یہ بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی عامل آ جائے وہ عامل حرکت کی تبدیلی میں اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ حرکت ایک ہی رہتی ہے، لازم رہتی ہے۔ فائدۃ الحروف کلھا مبنیۃ، جتنے بھی حروف ہیں سارے کے سارے مبنی ہیں۔ والاسماء اکثرھا معربۃ، اسماء اکثر جو ہیں وہ معرب ہیں۔ لأنہا تتردد بین المعانی الترکیبیہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ معانی ترکیبیہ میں بدلتے رہتے ہیں، متردد ہوتے ہیں، ان کے جو معنی ہیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کل فاعلیت والمفعول، جس طرح ایک فاعلیت کا معنی ہے وہ اور ہے، مفعولیت کا معنی جو ہے وہ اور ہے، وغیرہ ہما ان کے علاوہ اور ہیں۔ مثلا فضیلت والا معنی پایا جاتا ہے، مکان والا پایا جاتا ہے وغیرہ، یہ سب جو ہیں معنی ہیں جو معنی بدلتے رہتے ہیں اس کے، لہذا اکثر اسماء معرب ہیں۔ فتحتاج الی الاعراب، معرب ہیں تو اعراب کے محتاج ہیں۔ لاظہار حاصل معنی، ان معانی کو ظاہر کرنے کے لیے، جب ان معانی کو ظاہر کیا جائے۔
فاعلیت کا معنی ظاہر کیا جائے تو اس پر اعراب اور آئے گا رفع، یعنی مفعولیت کا معنی ظاہر کیا جائے تو اس پر اعراب اور آئے گا نصب، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہیں اسماء معرب چونکہ ان کے معنی متعدد و مختلف ہوتے ہیں لہٰذا یہ محتاج ہوتے ہیں اعراب کے، اس لیے کہ معنی کا اظہار کیا جائے، مطلوبہ معنی کو ظاہر کیا جائے۔ اما الافعال فالاصل فیہا البناء، افعال کی اصل جو ہے وہ مبنی ہونا ہے، البتہ آگے آئے گا افعال کون کون سے معرب ہو سکتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل جو ہے افعال میں مبنی ہونا ہے۔ بس تین باتیں یہاں پر رہی ہیں اس فائدے میں۔ پہلی یہ ہے کہ حروف سب کے سب مبنی ہیں، اسماء اکثر معرب ہیں، بعض اوقات مبنی ہیں، افعال جو ہیں ان میں اصل مبنی ہونا ہے، معرب بھی ہو سکتے ہیں۔ القاب البناء اربعۃ، بنا کے القاب چار ہیں، ضم و فتح و کسر و سکون، یعنی جو مبنی ہونے کی آپ مبنی کی علامت کہہ سکتے ہیں اس کو، مبنی کی علامت، بنا کی علامات یہ چار ہیں، یا بنا کے اسماء القاب یہ چار ہیں، ضمہ، فتح، کسرہ اور سکون۔ فائدہ، الضم والکسر یختصان بالاسم، ضمہ اور کسرہ مختص ہیں اسم کے ساتھ۔ الضم والکسر یختصان بالاسم، ضمہ اور کسرہ اسم کے ساتھ مختص ہیں، یعنی ضمہ اور کسرہ فعل پر نہیں آ سکتے، صرف اسم پر آ سکتے ہیں، جیسے حیث اور ام سے، دونوں اس میں۔ وبالحرف، اور حرف پر بھی آ سکتے ہیں، فعل پر نہیں۔ منذ و جیر، والفتح والسکون یکونان فی الاسم، فتح اور سکون یہ اسم میں ہوتے ہیں اور فعل میں بھی ہوتے ہیں اور حرف میں بھی ہوتے ہیں، تینوں میں ہوتے ہیں، جیسے اینا ولدن۔ وفی الفعل، فعل میں بھی آ سکتے ہیں، جیسے قامہ و قم، قامہ میں فتح ہے، قم میں سکون ہے۔ وفی الحرف، اور حرف میں بھی آ سکتے ہیں، جیسے ربا، من۔ البناء نوعان، بنا کی دو قسمیں، لازم و عارض، ایک ہے کہ بنا لازم، دوسرا بنا عارض، یعنی لازمی وجوبی طور پر مبنی ہوتا ہے، ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، معرب نہیں ہو سکتا۔ عارض یعنی عارضی طور پر معرب ہے، ہاں کبھی مبنی بھی، عارضی طور پر مبنی ہے، عارضی طور پر مبنی ہے۔ لازم کیا ہے؟ وہ ما لا ينفق عن الکلمات، بنا لازم یہ ہے کہ وہ کلمہ سے جدا نہیں ہو سکتی، فی حال من احوال، کسی بھی حالت میں، یعنی ہمیشہ وہ کلمہ مبنی ہوتا ہے۔ وعارض وہو ما فارق الکلمۃ متی فارق الصورۃ المقتضیۃ البناء، وہ کہتے ہیں کہ عارضی کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جو کلمہ سے جدا ہو سکتا ہے جب اس کی صورت جو بنا کا تقاضا کر رہی ہے اس سے جدا ہو جائے، مبنی ہونے کی، یعنی جس ہیئت کو مبنی ہونے کی ضرورت ہے وہ ہیئت کلمے کی آ جائے تو مبنی ہوگا، ہاں یعنی عارضی بنا ہے۔ اگر وہ حیات آ جائے کہ جس میں اس کی وہ حیات مبنی ہونا اس کو ضروری نہیں ہے تو وہ معرب ہو جائے گا کلمہ۔ مختلف اس کی جو ہے وہ آگے آ رہی ہیں، اس کے متعلق آئے گا کہ کتنے مقامات ہیں جہاں پر جو ہے یہ بنا عارضی ہوتی ہے، لازم نہیں ہوتی، اس کی وضاحت کریں گے۔ الاسماء المبنیہ تو بناء لازما، وہ اسماء مبنیہ جن کی بنا لازمی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ الضمائر، ضمیر ہیں، اشارات، موصولات، اسماء الشرط،
والاستفهام اسماء شرط اسماء استفهام، و بعض الکنایات اسماء کنایا، بعض اسماء کنایا کم قضا، بعض الظروف بعض اسماء ظروف، اسماء الافعال اسماء افعال، والاصوات اسماء اصوات، وسیات الکلام علیہ، ان کی بات آگے آ جائے گی سب کی، علیحدہ علیحدہ ان کو بیان کریں گے۔ تو بہرحال جن اسماء کو بنا لازم ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ مبنی ہیں، وہ یہ ہیں الاسماء المبنیۃ بناء عارضا ستۃ انواع، وہ اسماء مبنیہ جن کی بنا عارضی ہے وہ 6 ہیں: المنادا، المناد المفرد، المعین المقصود بالنداء، فإن آخرہ مبنی علی الضم ابدا لفظا اور تقدیر۔ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے یہ کلمہ، یہ لفظ، یہ اسم ہمیشہ مبنی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص حیت میں آ کر وہ مبنی ہوتا ہے۔ کب؟ جب اس کے پر حرف ندا داخل ہوتا ہے، منادا ہو، مفرد معین ہو، مقصود ہو۔ پڑھا تھا ہم نے کہ منادا مفرد معین سے کیا مراد ہے؟ مشخص ہو کہ فلاں، کسی کو معین کر کے مختص کر کے پکارا جائے۔ مقصود ہو یعنی وہی مقصود بھی ہو، منظور نظر بھی وہی ہو، اسی کو بلانا چاہ رہے ہیں۔ مثلا یا زیدو، یوں کہہ لیں آپ، یا رجلو، یا رجلو۔ تو اس صورت میں جو ہے مبنی علی الضم ہوتا ہے منادا، لفظاً ہوتا ہے، کبھی کبھی تقدیراً ہوتا ہے۔ یا رجلو، یا رجلو کیا ہے؟ منادا مفرد ہے، مقصود ہے، معین ہے، یہ مبنی ہے، مبنی علی الضم۔ یا فتح، یہ تقدیراً مبنی ہے، کیونکہ لفظاً تو اس کے اوپر ضمہ نہیں آیا، چونکہ اس کی آخر میں الف مقصورہ ہے، تو لہٰذا اس کا ضمہ الف مقصورہ میں چھپا ہوا ہے، تقدیری ہے۔ فائدۃ ما لم یکن مثنًا او مجموعا جمعا سالما فیبنى علی الالف فی الاول وعلی الواو فی الثانی۔ کہتے ہیں کہ جب تک تثنیہ یا جمع نہ ہو، جمع سالم، تو یہ مبنی ہوگا الف پر۔ کس میں؟ تثنیہ میں الف پر مبنی ہوگا، جمع میں واو پر مبنی ہوگا۔ جس طرح یا مؤمنان، یا مؤمنان، آئے دو مومنو، یا حرف ندا داخل ہے۔ اب یہ جو الف ہے مومنان میں، یہ الف اعراب کی نہیں ہے بلکہ بنا کی ہے، اس میں بنا تقدیری ہے، ٹھیک ہے، مبنی علی الالف ہے، نہ تقدیری نہیں ہے، یہ الف خود بنا ہے، بنا کی علامت ہے، الف پر مبنی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ حروف بھی حرکات کے کیا مقام ہوتے ہیں اعراب میں۔ یا مؤمنون، مؤمنون میں جو دوسری نون ہے، واو ہے، یہ بنا کی ہے، کیونکہ حرف ندا داخل ہے، حرف ندا داخل ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہے۔ اسم لا النافیۃ للجنس، لا نفی جنس کا اسم، لا نفی جنس کا اسم وہ مبنی ہوتا ہے۔ فإن آخرہ مبنی علی الفتح، لا نفی جنس کے اسم کا جو آخر ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ اذا کان نکرۃ مفردۃ، جب نکرہ مفردہ ہو، غیر مضاف مضاف نہ ہو، ولا مشبہا بالمضاف، اور نہ ہی مشابہ ہو مضاف کے، جیسے لا رجل فی الدار ہے، تو یہاں اگر مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو پھر اس کا اور حکم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لا نفی جنس کا اسم اگر نکرہ ہو، مضاف بھی نہ ہو، مشابہ مضاف بھی نہ ہو، تو مبنی الفتح ہوگا، جیسے لا رجل، رجل یہاں پر لا کا اسم ہے لا نفی جنس کا۔ فائدہ فَإِذَا كَانَ مُثَنًّى أَوْ مَجْمُوعًا جَمْعًا سَالِمًا بُنِيَ عَلَى الْيَاءِ، جب اپنا لا نفی جنس کا اسم تثنیہ ہو یا جمع ہو اور جمع سالم ہو،
تو وہ مبنی علی الیا ہوگا، جیسے لا مؤمنین، لا مؤمنین فی المدینہ دے، لا مومنین، یا مبنی علی الیا، جو یا ہے مومنین اور مومنین میں یہ یا بنا کی علامت ہے، اسی یا پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ الاعداد المرکبۃ من 11 الی 19 نحو جعلنی 11 غلاما۔ تیسرا مقام جہاں پر بنا عارضی ہوتی ہے وہ ہے اعداد مرکب۔ اعداد عدد جو مرکب ہوتے ہیں، یعنی دو مل کر بنتے ہیں، جس طرح 11 12، 11 سے لے کر 99 تک، یوں کہیں آپ، یعنی اکائیاں، دہائیاں نا، اکائیوں کو جب دہائی کے ساتھ ملاتے ہیں، جیسے 11 الی 19 تک، 11 سے لے کر 19 تک، یہ کیا ہے؟ مبنی ہے، 11 مبنی ہے۔ ویسے احد کو علیحدہ کر لیں عشر کی ترکیب سے تو احد مرب ہے، عشر کو ترکیب سے علیحدہ کر لیں تو عشر مرب ہے، عشر یا عشر، احد مرب ہیں، لیکن جب ان کو آپس میں مرکب کیا جائے تو یہ مبنی ہو جاتے ہیں۔ ما عدا 12 و مؤنث 12 فإن الجزء الأول معرب کالمثنى۔ کہتے ہیں کہ 12 اور 12 مذکر ہے، 12 مؤنث ہے، کہتے ہیں ان دو کلمات کی جو پہلی جز ہے، یعنی اثنا یا اثنتا، یہ معرب ہے، یہ مبنی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی 11 سے لے کر 19 تک سب مبنی ہے، صرف 12 یا 12 کی پہلی جز جو ہے وہ معرب ہے۔ اس جعلنی 12 رأیت 12 مثلا بدل جائے گا اس کا۔ ما رکبہ من الظروف ہے، کافی ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔